ایک بچہ بولا اے اللہ میرے کو باپ بنا دے، میں 25 سال کا ہو گیا، مسکرا بازو والے ایسی چھے، اے اللہ مجھے والد بنا دے، میں 25 سال کا ہو گیا، مسجد میں دعا کر رہا، مدرسے میں دعا کر رہا، دکان پہ بیٹھ کے دعا کر رہا، گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہا۔ ایک دن دادی ماں سن لیے، کیا تو بھی بول رہا رے پٹے تو؟ بولے میں اپنے پاک پروردگار سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے باپ بنا دے، میں 25 سال کا ہو گیا، دادی کھینچ کے دیے۔ بولے بے وقوف، 25 سال کا ہوا تو باپ بن جاتا سمجھ رہا؟ نالائق، باپ بننے کے لیے شادی کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں کسی کی مدد نہیں لیتا، ڈائریکٹ باپ بنتا ہوں۔ بغیر کسی کی مدد لیے کہ میں باپ بن کے دکھاؤں گا، میرا عقیدہ ہے میں مانگوں گا اللہ دے گا، میں توحید پرست ہوں۔ یہ دنیا اسباب پہ ڈیپینڈ ہے۔ کس پہ ڈیپینڈ ہے بولو؟ یہ شادی کرنا پڑتا، یہ اولاد آنے کے لیے شادی سبب ہے، شادی سبب ہے، اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، وسیلوں کی۔ بس آپ کو یہ بات ذرا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ حالات کے اعتبار سے آج کل نئے نئے ویڈیوز چل رہے ہیں۔ میرا پورا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے بچا لوں، بدعقیدہ ہونے سے بچا لوں۔ عنوان پر، موضوع پر ہم گفتگو ہر بار کرتے ہیں، ہر بار کریں گے، لیکن یہ جو حالات فی الوقت چل رہے ہیں، مارکیٹ میں جو گرم 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 ماحول چل رہا ہے، اس پر میری جو ہے توجہ۔ ایک مولانا بازو والے بہت ڈینجر ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا، غوث سے مدد لینا شرک ہے، خواجہ سے مدد لینا شرک ہے، علی سے مدد لینا شرک ہے، صرف اللہ سے مدد لو۔ اللہ نہیں دے سکتا کیا؟ ایسا چیخا مارا مسجد میں، دے دے چیخا مارا، با 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 مسجد پوری، کیا بیان کرے مولانا، واہ واقعی اللہ کی عظمت بتائے، بولا اللہ کی عظمت بتائے۔ رجب کا مہینہ تھا، خوب بیان کرا، شعبان کا مہینہ تھا، خوب بیان کرا، رمضان کا مہینہ ہوتے ہی رسید بک لے کے نکل گیا مولانا۔ ہما کو بولا غوث سے نکو منگو، خواجہ سے نکو منگو، علی سے نکو منگو، حسین سے نکو منگو، رجب بولا، شعبان بولا، سب بولا، رمضان میں خود ہی رسید لے کے سیٹ کرنے آ گیا۔ تو وہ سیٹ صاحب اپنے مرید تھے، عاشق اپنے، انہوں نے بولے نقشبندی صاحب کا فارمولا آج آزما لیتا ہوں، بولے جلاوا جو دیتے نقشبندی صاحب اس کو میں آج کھلا دیتا ہوں، بولے مول صاحب کئی کے لیے آئے؟ 300 بچے ہیں مدرسے میں، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں 300 کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، بس اللہ 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 کے لیے۔ ویری گڈ، بہت اچھے۔ بولے مول صاحب وہ 300 کے 300 کس کے بندے ہیں؟ بولے اللہ کے۔ کھلانے کی ذمہ داری کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ بولے اللہ ہے۔ پھر تو رسید بک کئی کچھ چھپایا؟ پوچھے۔ رجب میں بولا غریب نواز کا عرس چل رہا تو بولا خواجہ سے نہیں مانگنا، بولا شعبان میں بولا غوث اعظم سے نہیں مانگنا، مولا علی سے نہیں مانگنا، بولا رمضان میں تو رسید چھاپ لے کے سیٹ سے مانگنے آ گیا۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کھلا لیتا، تو کئی کو ٹینشن لے رہا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بولو نا جی، زور سے آئی تو ذرا، سبحان اللہ۔ پھر تو یہ اب بندوں سے منگ رہا نا رے بھائی، تو پیسے مدرسہ چلانے، مدرسہ دین کا کام، مدرسہ چلانا دین کا کام، حافظ قرآن بنانا دین کا کام، عالم دین بنانا دین کا کام، تو دین کا ذمہ دار اللہ، اللہ کر لیتا، تو کئی کو ملا پریشان پھر رہا۔ اصل میں کیا ہے، ملا الو بنا رہا، کیا کر رہا بولو؟ الو بنا رہا، اپنے مطلب کے آئٹم آ گئے تو سیٹوں کو پورا کھنگال دے رہا، نکال دے رہا تیجوریوں میں سے، ایسے فضیلتاں بیان کر رہا، رمضان میں سیٹ تیجوری پھاڑ کے نکال کے لا کے دے دے رہا۔ رمضان آئے تو اپنے مطلب کی دکان چلا رہا، رجب آ گیا، 11ویں آ گئی تو سنیوں کی واٹ لگا دے رہا۔ ارے دیوانے، اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں، ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں، مگر اللہ کی لعنت تجھ پر ہے، تو غیروں سے مانگنے والا ہے۔ نہیں، تو غیروں سے مانگنے والا ہے، ہم اللہ والوں سے مانگنے والے ہیں۔
غوث پاک محبوب خدا ولی اللہ ہے, خواجہ غریب نواز ولی اللہ ہے. ارے جب ان سے مانگنا اگر شرک ہے تو سیٹوں سے مانگنا بھی شرک ہے. اگر ان کے درباروں میں ہاتھ پھیلانا شرک ہے تو سیٹوں کے دربار میں ہاتھ پھیلانا بھی شرک ہے. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک محتاجوں سے مانگ رہا ہے, تو محتاجوں سے مانگ رہا ہے. نعوذ باللہ. اب اس بندے کی, اس مولوی صاحب کی بکواس سنی ہے آپ لوگوں نے. نعوذ باللہ. اب اس کی نظر میں شیخ عبد القادر جیلانی یا جتنے بھی دوسرے جن کو جو پوچھتے ہیں, جن کی عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے. سیٹھ اللہ کا محتاج ہے, لیکن باقی بندے اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ کفر بکرے ہیں, لیکن پھر بھی بریلوی بھائی اس کا دفاع کریں گے. اللہ ہدایت دے. آگے سنیں. میرے پیارے بھائی, مسائل کو سمجھو. آپ حق اور ایمان کی بات بولو بھائی. جب آپ بول رہے ہیں صرف اللہ سے مانگنا, اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگنا, آپ اعلان کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں گرمی ہو رہی ہے, اے سی کی ضرورت ہے, کون سیٹ اے سی لگائے گا, کون ہے اللہ کا لال, ہاتھ اٹھائے. ایک اٹھا, میں ہوں اللہ کا لال. ابے اللہ کے لال ہاتھ نیچے کر, مشرک بن جائیں گا. بولے کیوں؟ اب بھی مولانا بولے نہیں, اللہ کے بندوں سے مدد نہیں لینا. مولانا کیا کرنا؟ بولے میں توحید پرست ہوں, میں صرف اللہ کی مدد لوں گا, اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا نہیں, کسی کی مدد لیتا نہیں. تو جمعہ کی نماز پڑھا کے مولانا دعا کرنا ہے, اللہ ہماری مسجد میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس مسجد میں اے سی کی ٹھنڈک پہنچا دے. الو بنا رہے ہیں الو, اور ہمارے یہ بھولے مسلمان الو بن جا رہے ہیں پورے. نہیں صحیح بات ہے مصعب, صحیح کیا بیان ہے مولانا کا, حولا بنا رہے ہیں لوگوں کو. اللہ کے واسطے ان کے چکر میں مت آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ دنیا پوری اسباب پہ قائم ہے. کس پہ قائم ہے؟ بولو زور سے, بولو اور زور سے بولو. اسباب پہ قائم ہے. جب تک آپ اسباب کا سہارا نہیں لیں گے, اس وقت تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اسباب کا سہارا ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنانا, مسجد بنانے کے لیے لوگوں سے مدد لینا. عبادت خدا کی ہے, مگر بندہ اب ایک بندے کے سامنے بیٹھ کر اس کی مدد لے رہا ہے. جب تک استاد کی مدد نہیں لیتا, حافظ قرآن مدد لینا. ظہر کے 4 سنت بھی پڑھ لیا, 4 فرض بھی پڑھ لیا, 2 سنت بھی پڑھ لیا, نفل پڑھ لیا, السلام علیکم رحمت اللہ, السلام علیکم, جا رہا باہر. امام صاحب آ رہے ہیں, کدھر بیٹا؟ روزانہ میں آتے رہتا ہوں, تو جاتے رہتا, قصہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کو آیا تھا, اللہ کی عبادت کر لیا, جا رہا ہوں. پھر وہ جماعت سے نہیں پڑھتا, اللہ کی عبادت, جماعت کی کیا ضرورت؟ بولے بے وقوف, یہ جو جماعت ہے یہ اللہ کی قائم کردہ جماعت ہے, یہ بھی نظام خداوندی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے امام کا, جماعت کا وسیلہ لینا یہ بھی اسباب ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. اسباب ہے, اسباب کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچتا. انہی اسباب میں سے ایک ذات کا نام بندہ نواز ہے, ایک ذات کا نام حضرت سیدنا سعد اللہ حسینی ہے, ایک ذات کا نام بڑے پہاڑ والے نظام آباد کے سرکار ہے, ایک ذات کا نام خواجہ غریب نواز ہے, ایک ہستی کا نام غوث اعظم ہے, ایک عظیم المرتبت ذات کا نام امام حسین ہے, اور ایک ذات اقدس کا نام علی المرتضی ہے, اور ایک ذات اقدس کا نام ابو بکر صدیق ہے, اور ایک ذات والا شاہ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچتا. اسی لیے میرے بھائیوں, آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان چیزوں کو سمجھے. جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہمارا دین اور ایمان مکمل. یہ سارے کے سارے جھوٹے واقعات ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی, ان کی کوئی اثر نہیں. یہ پرانیاں گلاں ہو گئی نے. انجینئر صاحب دی میدان عمل چ اترنے تو پہلے دی اے جھوٹے بہانے سن تواڈے. دیکھا کیویں نکال دے نے, تانوں پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں, اس سے وہ وسیلہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں کے ذریعے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جامعہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے,
اور وہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں استعمال کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ ضروری ہے. تو کسی بزرگ نے تو نہیں کہیں گے کہ انج ہو کے بہ, سیڑھی کے وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں, ہم تو کیمرے کے وسیلے کو مانتے ہیں, ہم تو گھڑی کے وسیلے کو مانتے ہیں. اسباب میں جتنے آتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیڑھیوں کے بغیر بزرگوں کو پکار کے بھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو اپنی اکیڈمی کی چھت پہ ہم بلکہ منارے پاکستان پہ چڑھاتے ہیں, سیڑھی نہیں لگاتے, آپ اپنے بزرگوں کو بلا لیں وہ نیچے اتار لیں, کیونکہ آپ تو سیڑھیوں سے بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں. میرے اللہ تسلی ہو گئی ہے, ہم وسیلے کو مانتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی فزیکل ملاقات ہوئی تھی نا, ملے تھے نا. آج موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے آ جائیں, ہم ان کا وسیلہ اختیار کریں گے, یہ ظاہری اسباب ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا, المدد یا موسیٰ علیہ السلام, میری مدد کو پہنچیے, مجھے 50 نمازیں مل گئی ہیں. یہ تو نہیں فرمایا, آپ کو راستے میں ملاقات ہوئی تھی. تو ظاہری وسیلہ تو صحیح بخاری میں ہے, 1010 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے تھے, ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے ہم پہ بارش نازل فرما. تو نبی علیہ السلام قبر مبارک میں تھے تو وہ جا کے قبر مبارک پہ جا کے بات کرتے. انہوں نے امت کو وسیلہ شخصی سمجھایا کہ فزیکلی سامنے بندہ موجود ہو, اس کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا یہ 50 نمازوں میں فزیکلی سامنے آیا ہے نا وہ, تو وسیلے کو ہم کیوں نہیں